أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، کل ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ پڑھا تھا. آج انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے. محترم سامعین کرام، دوسرے پارے کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہی ہوتا ہے اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قبلہ کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے. مسلمانوں پر جب نماز فرض ہوئی تو وہ شروع میں اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالی بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنا دیں. اور آپ علیہ السلام اس تمنا کی اظہار کے لیے کئی بار اپنا چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی نے قبلہ کی تبدیلی کر دی اور بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنا دیا. اس بات پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید کی اور فرمایا کہ جیسے یہ قبلہ تبدیل ہوا عنقریب مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قبلہ تبدیل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور ہے اور کون ہے کہ جو اس دین حق سے پھر جانے والا ہے. حالانکہ جہتیں اور سمتیں اور اطراف تو سارے کے سارے اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق اور مغرب سب کا سب اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. اس آیت مبارکہ میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے بعض پختہ علم والے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا تھا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ
کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرے بندوں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر بہتر مجلسوں میں کروں گا، فرشتوں کی مجلسوں میں کروں گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت جب ہمارا ذکر کریں گے تو ہماری کسی مصیبت اور کسی دکھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی رہ جائیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت مومنین کو ارشاد فرماتے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مومنوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مومنین کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، نماز سے کام لے، کیونکہ اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بس فرمایا کہ جو کوئی بھی تم میں سے حج یا عمرہ کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ صفا اور مروہ کا لازمی طواف کریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے تھے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو اس پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی اور یقیناً وہ رحمت سے محروم رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی نیکی کا مفہوم ہمیں بتایا کہ حقیقی نیکی کون سی ہے۔ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کے انبیاء پر، رسل پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان ہو، اور جو مال اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والا ہو، وہ صبر کرنے والا ہو، وہ تنگی اور کشادگی میں بھی صبر کرنے والا ہو، وہ تکالیف پر بھی صبر کرنے والا ہو۔ تو حقیقی مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ان احکامات کو فالو کرے۔ پھر آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، کان کے بدلے کان، یعنی یہ سب چیزیں عورت کے بدلے عورت اور مرد کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا قصاص کے معاملے میں۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر یہ رخصت دی ہے کہ اگر کوئی قاتل سے دیت لے کر اس کو معاف کر دے تو اللہ رب العالمین نے اس کی رخصت دی ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حدود کو نافذ کرنے میں ہی زندگی ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیاتوں میں رمضان کی روزوں کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہاں پر فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور پھر اگلی آیاتوں میں یہ فرمایا گیا کہ جو مسافر ہیں اور جو مریض ہیں تو ان کے اس کی بات کی رعایت دی جاتی ہے کہ وہ اگر روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد کے ایام میں اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اگلی آیات میں اللہ رب العزت حج کے آداب اور اس کی فرضیت کے بارے میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، اس کے آداب کیا ہیں؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں ہونی چاہیے، کوئی بے حیائی کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ حج کے آداب ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ حاجی کو ایک زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے
وہ ایک بہترین زاد راہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مومنین کی دو قسموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بہترین دے، جبکہ اس کے مقابلے میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے بہترین لوگوں والی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین دے، اور ہمیں عذاب عظیم سے بچا۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پر اگلی آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد جن پر تکالیف اور مصائب کا دروازہ کھل گیا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے سامنے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیوں کیا، ان کی تکالیف اور مصائب کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہے کہ اگر مسلمان ہو گئے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور جنت میں جانا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تمہیں تکالیف اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ کے اس راستے میں عظیم قربانیاں پیش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرائے عرب کے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور گرم ریت سے ان کی کمر جھلس جاتی، اور آپ کے سینے پر بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے جاتے، آپ کا سانس تنگ ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں، یعنی ایک اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر اتنا ظلم کیا کہ ان کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ سے اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ سے باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں بگا دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید سے ہٹنا گوارا نہیں ہے، جامع شہادت نوش کر لیا، مگر اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ سامعین کرام، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے نقصانات کے بارے میں بتایا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ان میں فائدے والی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے جو مجموعی نقصانات ہیں وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہیں، لہذا پوری بنو انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تجھ سے عورت کے مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے ناپاکی کے ایام میں اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، اور پھر طلاق کے مسائل کے بارے میں بھی فرمایا کہ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے اور یہ 2 دفعہ ہوتا ہے، اور اگر تیسری دفعہ دے دی تو وہ، اور اگر تیسری دفعہ نہ دی 2 دفعہ ہی دے دی تو وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 2 کے بعد تیسری دفعہ دے دی پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے رضاعت کی مدت مقرر کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ 2 مکمل سال عورت کے لیے مقرر کیے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیوہ عورت کی عدت مقرر کی کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنی عدت پورے کرے، اور اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ محترم سامعین کرام، آخر کے آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور تمام نمازوں خصوصاً درمیانی نماز جو کہ عصر کی نماز ہے اس کی بطور خاص حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.